میں دو چار لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہر قدم پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارا ہر قدم پہ وہ ساتھ دیتے ہیں. وہ بچوں کا معاملہ ہو، وہ دین کا معاملہ ہو، اس مدرسے کا معاملہ ہو، بچوں کے رہن سہن کا معاملہ ہو، کھان پین کا معاملہ ہو. سب سے پہلے میں اسٹیج پہ بیٹھے ہمارے اس اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر بھائی محمد دین شاکر صاحب کو، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انہوں نے اس بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا اور اس ادارے کو اس قابل سمجھا کہ وہ آج انہوں نے ہمارے اس پروگرام، اس مسجد میں، اس مدرسے میں پروگرام رکھا اور اس کا انعقاد کیا. اس کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ محنت بھائی محمد دین شاکر صاحب کی ہے اور اس بندہ ناچیر نے بھی محنت کی ہے. اور میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، احسن بھائی لوگ جو ڈوبے سے آئے ہیں اور ہمارے بڑھانا سے آئے ہیں، بابا یوسف صاحب، بھائی رمضان صاحب، اور اس کے علاوہ قاری غلام مصطفیٰ صاحب جو کانی سے آئے ہیں، اور بھی ہمارے مہمان آ رہے ہیں. اللہ رب العزت ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ دین کے لیے چل کے آئے ہیں، انشاءاللہ ان کا قدم قدم اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تین لوگوں کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا. ایک نعمان بھائی ہیں، وہ سعودی عربیہ ہوتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت اس بھائی کے والدین کو صحت، ایمان، عافیت والی، عزت والی، شان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. ان کا بھی چھوٹا بھائی اور میرا بھی چھوٹا بھائی اسامہ بھائی ہیں الخیر سٹی سے، ان کے بھی، نعمان بھائی کے بھی چھوٹے بھائی ہیں اور میرے بھی. اس کو چند دن پہلے گردے کی جو ہے نا یہ عارضے میں مبتلا تھے، اللہ ان کو صحت دے. اور یہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں. میں زبان کھولتا ہوں نا کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے، کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، دوسرا لفظ نہیں بولتے. اللہ ان کے مال جان میں، روزی میں، ان کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے. اور اس کے بعد مرزا اسحاق صاحب ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. اور میرے بھائی نہیں آئے سرور بھٹا صاحب، وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں، میں جیسے کہتا ہوں ویسے وہ مانتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے. اب میں دو چار منٹ کے لیے یہ حق بنتا ہے جو ہے نا صدارت کر رہے ہیں اس پروگرام کے قاری محمد حسین بلوچ صاحب اور اہل حدیث یوتھ فورس ضلع قصور کی قیادت بھی بیٹھی ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کی بھی قیادت بیٹھی ہے. میں بھائی محمد دین شاکر صاحب کو 5-10 منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ شیخ صاحب سے پہلے آئیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. حمد و ثنا سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا، ہمارے آباء و اجداد کا اور آئندہ آنے والی سب نسلوں کا پیدا کرنے والا، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا آقا و مولا ہے. اس کے بعد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس مقدس پر جس کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اس بنی نوح کو، اس آدم کے بیٹے کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر کے جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا. حضرات، اسٹیج پر میرے قائدین کی تعداد بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ جلوہ فرمو ہیں. ماشاءاللہ مولانا قاری محمد حسین بلوچ صاحب امیر مرکزیہ سٹی پتو کی، محترم مولانا عبدالباری ذوق صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پتو کی، اور اسی طرح محترم شیخ محترم اپنا شیخ محمد فاروق صاحب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی پتو کی، اور محترم لقمان بھائی، اور اسی طرح قاری مصطفیٰ صاحب وہ سٹیج پر جلوہ فرو ہیں. اسی طرح میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میں بھی آپ کی طرح
شیخ محترم کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو محترم قاری کاشا منظور صاحب جو ہمارے اہل حدیث یوتھ فورس ضلع قصور کے رہنما ہیں، یہ ساری محنت ان کی ہے۔ الحمدللہ رابطے میں رہے ہیں اور بہت محنت کی انہوں نے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں، ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ اور محترم فضیلت الشیخ مولانا قاری عزیر احمد راشد صاحب نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پتو کی، اور ان کے بعد انشاءاللہ مولانا حافظ محمد یحییٰ عباسی صاحب جو کہ ہمارے ناظم طبع تالیف ہیں اہل حدیث یوتھ فورس ضلع قصور کے، اور الحمدللہ نقطہ دان بھی ہیں، بہت سکالر قسم کے۔ اللہ نے یہ ہمیں ہیرے دیے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، باقی پورے پاکستان کی طرح امیر محترم پروفیسر علامہ سینیٹر ساجد میر صاحب، حافظ عبدالکریم صاحب، اور اسی طرح یوتھ فورس کے قائد محترم مولانا حافظ عامر صدیقی صاحب اور حافظ سلمان اعظم صاحب، ان کے حکم کے تحت پورے ملک میں ہر کونے کونے میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔ انہی پروگراموں میں سے یہ ضلع قصور میں بھی پروگرام ہو رہے ہیں۔ ان کے حکم کے مطابق آج کا پروگرام اہل حدیث یوتھ فورس ضلع قصور کے زیر اہتمام ہے، اور میں زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، بس دو باتیں 2-3 منٹ کی۔ آج کا پروگرام کیونکہ ربیع الاول سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چل رہا ہے، تو اسی حوالے سے میں 2 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیرت کے بہت سارے موضوع ہیں، بہت سارے ٹاپک ہیں۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا لین دین کرنا یہ سب سیرت میں آتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ بات بیان کروں گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، کیا لوگوں، میں نے آپ کے درمیان زندگی گزاری ہے، سابقہ زندگی 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 10 سال کی نہیں، 40 سال کی زندگی کی کتاب سامنے رکھ دی۔ فرمایا کہ ان 40 سالوں میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کبھی مانت میں خیانت کی؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ صادق اور امین ہیں، اور اسی طرح سب نے گواہی دی۔ تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی 10 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے جو آپ کو صادق امین کہتے تھے، جو آپ کے اخلاق کو مانتے تھے، جو آپ سے سارے تمام فیصلے کرواتے تھے، وہی لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ معاذ اللہ کہنے لگے آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہمیں اس لیے یہاں بلایا۔ تو یہ بھی ایک سیرت کا پوائنٹ ہے، نوٹ کریں۔ ہمیں اور بالخصوص علماء کرام اور بالخصوص طلباء جو جہاں پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کو صاف سے صاف بنانے کی کوشش کریں۔ اور ایک وقت آئے جب آپ مبلغ بنے، ایک عالم دین کی حیثیت سے کھڑے ہوں، تو ہر بندہ آپ کی بات کو بھی مانے، اور آپ کے پیچھے جو ماضی میں گزرا ہوا ہے اس کو بھی یاد کر کے آپ کی تعریف کریں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ، جب آپ نے اعلان کر دیا
کہ نبوت کا اعلان کیا تو وہ لوگ دشمن ہو گئے۔ وہ کون سی چیز تھی جس کی خاطر کائنات کا حسین ترین چہرہ زخمی ہوا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی خاطر دو جہانوں کو اس دنیا میں گالیاں پڑی، بہت ظلم ہوئے آپ پر، لیکن وہ چیز تھی لا الہ الا اللہ۔ اور ایک وقت آیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت امیر حمزہ آپ کے پاس تشریف لائے، پیغام لے کے آئے، مکہ کے سرداروں کا پیغام لے کے آئے کہ فرمایا میرے بھتیجے بیٹا ہماری میٹنگ ہو گئی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں مکہ کی حسین ترین لڑکی اس کا نکاح آپ کو دے دیتے ہیں، اگر آپ مال چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہم دیر کر دیتے ہیں، ہمارے آپ سردار بھی ہیں، لیکن کچھ باتیں ہماری مانو کچھ اپنی منوا لو۔ تو اس موقع پر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرات یہ نکتہ نوٹ کرنے والا ہے، آپ نے فرمایا چاچا جاؤ ان کو جا کے کہہ دو اگر وہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دے اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ حضرات آج ہم دیکھیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ حق بات کو بیان کرو، ان ممبروں پر، ان راستوں پہ، محلوں پہ، دکانوں پہ، اپنے گھروں میں جو لوگ توحید کی مخالفت کرتے ہیں ان کو کرنے دو، یہ آج کا مسئلہ نہیں، یہ شروع سے ہے۔ آپ کا معاملہ ہے، آپ نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولا حیا، آپ نے وہ حق ادا کرنا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ خاتم النبی جین ہیں، اور جس طرح آپ خاتم النبی جین ہیں یہ امت بھی آخری ہے، آپ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، یہ آپ کے کندھوں پہ اب ذمہ داری ہے، جتنا مسئلہ جتنے مسائل آپ کو آتے ہیں، جو چیز آپ کو آتی ہے وہ اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں وہ دوستوں تک پہنچائیں۔ تو میں انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں۔ میں آخر پر پھر مشکور ہوں اپنے پیارے بھائی محترم قاری اکاشا منظور صاحب جنہوں نے یہ آج کی محفل سجائی اور ہم جیسے ناچیز بندے کو بھی لب کشائی کا موقع فراہم کیا۔ اللہ یہ ہمارے پروگرام کرنے، تاجدار ختم نبوت میں، تاجدار ختم نبوت کی محبت میں گلی گلی کوچے کوچے شہروں میں جانا، دن رات کے سفر کرنے اللہ قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم۔